السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ وراثت میں عورتوں کے حصے کہاں کہاں بنتے ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی بیٹا فوت ہو یا بیٹی فوت ہو تو اس کے مال میں بھی حصہ بنتا ہے۔ جیسے عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو پھر بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ وہ کوئی نہ دے تو وہ اور بات ہے۔ دیکھیں عورتوں کے کہاں کہاں پہ حصے بن رہے ہیں۔ اگر وہ بیٹی کی شکل میں ہے تو ماں باپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، اور ملنا بھی چاہیے، لیکن شاید نہ ملتا ہو، ہمارے ہاں تو نہ دیتے ہیں لوگ۔ اسی طرح اگر یہی عورت بہن کی شکل میں ہو تو پھر بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، باپ نہ ہو، تو بہن بھائیوں کو ملے گا، پھر بھی اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت ستیلی بہن کی شکل میں ہو یا اخیافی بہن کی شکل میں ہو تو ان کے حصے بنتے ہیں۔ اسی طرح عورت اگر بیوی کی حالت میں ہو، جیسے بیوی کی شکل میں عورت ہے، تو پھر بھی اس کا حصہ بنتا ہے، تو وہ بھی دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ملنا چاہیے حصہ، اس کی جو وراثت بنتی ہے۔ کہاں کہاں پہ اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے؟ ہر سٹیج پہ۔ جب بیٹی ہے تو کوئی اور حصے ہیں، اسی طرح جب یہ کوئی بیوی بنتی ہے تو پھر اس کے اور حصے ہیں، جیسے 1/8 یا 1/4۔ اسی طرح شوہر کے مال میں، اسی طرح یہی عورت جب ماں کی حالت میں ہو، صورت میں ہو، تو پھر ماں یعنی کہ بیٹے کی وراثت پھر اس کو ملے گی، یعنی کہ وہ جو 1/6 لے گی یا 1/3 لے گی۔ اسی طرح بیٹی کے انتقال پہ اگر کسی کی بیٹی فوت ہوتی ہے تو پھر بھی ماں کو حصہ ملے گا، 1/6 مل جائے گا یا 1/3 مل جائے گا۔ اسی طرح یہ دادی نانی کی شکل میں عورت تو پھر بھی اس کا 110 بنتا ہے۔ دادی کی حالت میں ہو تو نواسے کے مال میں، بشرطے کہ نواسے کی والدہ نہ ہو۔ اسی طرح پوتی پوتے کے، اگر دادی ہے تو وہ پوتی پوتے کے مال میں حصے دار بنے گی، بشرطے کہ پوتی پوتے کی والدہ نہ ہو۔ اسی طرح نانی ہے تو نواسے کے مال میں حصے دار بنے گی، بشرطے کہ نواسے کی والدہ نہ ہو۔ تو یہ عورتوں کو ہر صورت میں حصے ملتے ہیں، کوئی بھی ان کی حالتیں ہوں تو ان کو حصے ملتے ہیں۔ لیکن شاید آج کل نہ تو دادی نانی کو دیکھا جا رہا ہے کہ حصہ مل رہا ہے، نہ بیوی کو مل رہا ہے، نہ والدہ کو مل رہا ہے۔ یہی عورت نہ بیٹی کی شکل میں ہو تو پھر بھی نہیں ملتا، بہن کی شکل میں ہو تو پھر بھی کم ہی ملتا ہے۔ تو کسی بھی عورت حالت میں ہو حصہ لینے کی وراثت میں، تو اس کو حصہ کم ہی دیا جاتا ہے۔ تو اس کو حصے عورتوں کے جو بھی اللہ نے حصے رکھے ہیں ان کو دینے چاہیے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، عورت بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، یا دادی نانی کی کسی بھی شکل میں عورت ہو، تو ان کے حصے اللہ نے رکھے ہیں قرآن میں، تو ان کو دینے بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے حصے ان کے ہاتھوں تک دینے چاہیے۔ جب ان کے ہاتھوں میں آپ مال دے دیں گے تو شاید یہ کسی کو معاف نہ کریں۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں جی معافی ہو گئی ہے، تو اس طرح معافی نہیں ہوتی، پہلے مال ان کے ہاتھوں میں دیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب مرنے والے کی ایک بیٹی ہو نا، یا ایک سے زیادہ، تو پھر وہ سارا مال تو لیتی نہیں ہے، باقی ان کے چاچا کو جائے گا۔ لیکن وہاں پہ تو یہ سارا کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ہم سارے لے لیں۔ تو یہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے تو پھر یہ اپنا تو لیتی ہے، بلکہ بعض اوقات کسی کو بھی نہیں جانے دیتی۔ تو یہ اس طرح جو بھی عورت کو ہر حالت میں اللہ نے کسی نہ کسی، جب بھی وہ کسی سٹیج میں پہنچتی ہے تو اللہ نے ان کے حصے رکھے ہیں، تو ہمیں بھی دینے چاہیے۔ کسی بھی حالت میں عورت، بیٹی، بہن، ماں، بیوی، شوہر، بیوی، ماں، دادی، نانی، کسی بھی حالت میں عورت ہو تو ان کے حصے، ان کے جو اللہ نے رکھے ہیں قرآن میں مقرر کیے ہیں، بلکہ ان کے حصے فکس ہیں۔ عورتوں کے حصے بعض اوقات فکس ہوتے ہیں، جب عورتیں بھائیوں کے ساتھ ہو تو پھر ان کا فکس نہیں رہتا۔ جب یہ اکیلی ہو، یا ماں کی شکل میں، دادی نانی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، یا صرف بیٹی ایک ہو یا پوتی ایک ہو یا بہنیں ایک ہوں، تو ان کے ساتھ ان کے بھائی نہ ہوں، تو پھر ان کے فکس والی حالت بھی بنتی ہے۔ فکس مطلب وہ کہ جن کو ہر حالت میں مقرر اور پہلے ملتا ہے، بعد میں اسباب والے لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی ترتیب ہے، اور اللہ نے ہر سٹیج میں ان کے حصے رکھے ہیں، ہمیں بس دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے ہاں تو شاید نہ بیٹی کی حالت میں ہو تو پھر بھی نہیں ملتا، بیوی کی حالت میں ہو تو پھر بھی بچے لے لیتے ہیں، ماں نے کیا کرنا ہے؟ تو اگر بیٹے کا انتقال ہو تو پھر بھی ماں کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر نانی دادی ہو تو پھر تو بالکل ہی مسئلہ ختم ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے حصے رکھے ہیں تو اور ان کو دینے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔